وبارك وسلم وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ بعد از السلام، آج کا یہ پروگرام تحریک اہل سنت پاکستان ضلع راولپنڈی کے ان عزیزوں نے قبلہ پیر طریقت رحمت شریعت پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ برکتہ آپ کے درجات کی بلندی کے لیے منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان عزیزوں کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر سامعین، میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث مبارکہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ الترغیب والترہیب کے اندر امام منذری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ لازوال دولت اور کمال عشق ہے کہ جو انسانوں کے ساتھ ساتھ پتھروں کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ بندہ پتھروں سے بھی بدتر ہے کہ جس کے دل کے اندر رسول اللہ کی محبت موجود ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کی سعادت ہے اور پہاڑ کی کہ وہ حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، یہ اس کی خوش بختی ہے۔ آگے صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگلے جو حدیث کے الفاظ ہیں یہ مقام وجد ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اور پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اور پہاڑ کی بات آگے تو میرے ذہن کے اندر وہ مشہور حدیث مبارکہ آ گئی۔ اکثر آپ یہ سنتے ہیں کہ وہ اور پہاڑ والا واقعہ، لیکن آج میں آپ کے سامنے صوفیاء کے طریقے سے اس حدیث کو بیان کروں گا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام اور پہاڑ کے اوپر موجود تھے۔ آپ کے ایک طرف خلیفہ بلافس، خلیفہ اول، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ ان کے ساتھ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے، اور پھر ان کے ساتھ خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ حدیث کے الفاظ ملتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اور یہ تینوں شخصیات اس وقت پہاڑ کے اوپر موجود تھے تو اور پہاڑ کے اندر آ گیا زلزلہ۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ اور پہاڑ کو آ گیا وجد۔ اب حضور علیہ السلام نے اور پہاڑ کے اوپر پاؤں مارا اور فرمایا کہ اے اور پہاڑ، تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک رسول ہے، ایک صدیق ہے، ایک دو شہید ہے، یعنی ایک عمر فاروق اور ایک عثمان غنی۔ صوفیاء کا جو طریقہ ہے وہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے، اسی طریقوں کو میں بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام اور پہاڑ کے اوپر آپ نے قدم رکھا تو اور پہاڑ کو آیا وجد، گویا اس نے کیا زلزلہ پیدا ہو گیا۔ اب صوفیاء فرماتے ہیں کہ کریموں کا یہ طریقہ ہے کہ ایک دفعہ بندے کو یا جس جگہ پر تشریف لے کر جاتے ہیں اس جگہ کو بلندی عطا کرتے ہیں، ایک دفعہ اس کو بلندی پر لے کر چلے جاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ جب تجھے بلندی عطا ہو گئی اب پاؤں رکھ کر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اور پہاڑ، میں نے تجھے بلندی عطا کر دی ہے، اب تو رک جا، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم بندے کو پستی سے بلندی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ صوفیاء کا طریقہ ہے۔ یہ صوفیاء کا طریقہ ہے کہ وہ ایک حدیث کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر اس حدیث کو بے عین ہی اسی طرح اپنے الفاظ کے اندر بیان کرتے ہیں، اور پھر آج میں اور آپ جس ہستی کے لیے اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر یہاں پر آئے ہیں، آپ بھی سفر کر کے آئے ہیں، میں بھی سفر کر کے آیا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی بندہ تھا۔ اس پر ہم سب کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی کے اندر
حضور علیہ السلام کی محبت کا ہی درس دیا ہے. آپ مجھ سے بہتر ان کو جانتے ہوں گے. آپ کی اس جامع مسجد کے اندر وہ کئی مرتبہ تشریف لے کر آئے. میں آج پہلی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں. یہ میری بدبختی سمجھ لیں کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ آج تک اس مسجد سے حاضر نہیں ہو سکا. لیکن اب ایک ہمارا تعلق ہے, اور پھر تعلق بھی یہ ہے کہ زندگی کے اندر وفا کرنی ہوتی ہے. بندے کی کچھ مجبوری بھی ہوتی ہے, کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اصل پتہ تب چلتا ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وفا تب کی جاتی ہے. تو یہ اب آپ لوگوں پر ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کس طرح وفا کرنی ہے, اور یہ ہم پر ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ کس طرح وفا کرنی ہے. کہ نبی صاحب کی زندگی آپ کے سامنے مکمل طور پر موجود ہے. وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے ہمیشہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ درس دیا ہے, اور ہمیشہ ایسے عقیدے پر زور دیا ہے کہ جو عقیدہ پرانے لوگوں کا ہے, اور وہی عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کا ہے. آپ ان کی اکثر تقاریر کے اندر سنا کرتے تھے. میں بے شمار جگہ پر جا کر یہ چیزیں بیان کرتا ہوں کہ ایک نبی صاحب اگرچہ بہت کم تقریر کیا کرتے تھے, لیکن جب تقریر کیا کرتے تھے تو ان کی تقریر کے اندر یہ جملہ پایا جاتا تھا. کون سا جملہ؟ وہی جملہ آج پھر میں آپ کے سامنے دہرا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ نبی صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے, کیونکہ ان کا ایک اپنا لہجہ ہوا کرتا تھا, ایک اپنا انداز ہوا کرتا تھا, وہ ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے. البتہ ان کی بات ہے کہ جس بات کو میں نے بھی اپنے دل کے اندر رکھنا ہے, آپ نے بھی اپنے دل کے اندر رکھنا ہے, اور آخری سانس تک ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. وہ بات کون سی ہے کہ نبی صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ سنیو, نئی گاڑی لے لینا, سنیو نیا مکان لے لینا, سنیو جہاں سے جو اچھی چیز ملے وہ لے لینا, لیکن عقیدہ وہی اچھا ہے جو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.